میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، آج کے خطبہ جمعہ میں ایک دو باتیں قرآن و سنت کے حوالے سے ہم لوگ سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح صحیح کہنے کی توفیق دے اور ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ایک حدیث ہم لوگ سنتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو تقریباً اپنی کتاب کے اندر 4 جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ 4 جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ 3240 پر 5 نمبر میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول زمرۃ تلج الجنہ، کہ وہ پہلی جماعت پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، جنت میں جائے گا، وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ فرمایا کہ صورتہم علی صورت القمر لیلۃ البدر، سب سے پہلی جو جماعت جنت میں داخل ہوگی ان کی شکل اور صورت کتنا چمکدار ہوگی؟ آپ نے بیان فرمایا جیسے کہ 14 تاریخ کا چاند جس طریقے سے چمکتا ہے، جس شکل صورت پر رہتا ہے، اسی طریقے سے ان کے چہرے ہوں گے۔ 14 تاریخ کا چاند بڑا چمکدار ہوتا ہے، گول ہوتا ہے، چمکدار ہوتا ہے، واضح نظر آتا ہے۔ تو جنت میں جانے والے پہلے گروہ، پہلی جماعت کا اللہ تعالیٰ چہرہ اس طرح چمکائے گا۔ اور کیا ہوں گی اس طرح؟ ان کی خوبیاں کیا ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبصقون فیہا، وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، وہ تھوکیں گے بھی نہیں۔ اللہ اکبر، ان کی زبان سے تھوک بھی نہیں آئے گا، اتنا اللہ تعالیٰ زبان کو پاک کر دے گا، صاف کر دے گا، تھوکیں گے بھی نہیں۔ ولا ینتفضون، اور ان کے ناک سے جو پانی اور غلاظت نکلتا ہے، وہ جنت میں ان کے ناک سے غلاظت بھی نہیں نکلے، نہ منہ میں گندگی نہ ہی ناک میں گندگی۔ ولا یتغوطون، اور نہ پیشاب کریں گے اور نہ پائخانہ۔ اللہ تعالیٰ اتنا پاک صاف کرے گا، اتنا پاک صاف کرے گا کہ منہ کو تھوک سے پاک کر دے گا، صاف کر دے گا، ناک کو غلاظت سے اور علائش سے اللہ تعالیٰ پاک کر دے گا، اور شرمگاہ کو پیشاب اور پاخانے سے پاک صاف کر دے گا۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آنیتہم فیہا الذہب، ان کے برتن جو ہوں گے، جنت میں جانے والے پہلی جماعت کے برتن ہوں گے، وہ پورے سونے کے ہوں گے، سونے کے برتن ہوں گے۔ اور فرمایا وَأَمْشَاتُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وہ لوگ جو کنگھی کریں گے، کنگھی، وہ کنگھی ان کے سونے اور چاندی کے ہوں گے، سونے اور چاندی کے کنگن ان کے کنگھی ہوں گے، سونے اور چاندی کے ان کے کنگھی ہوں گے۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَرَحْشُهُمْ الْمِسْكُ، ان کے بدن سے جو پسینہ نکلے گا وہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا، مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ دنیا میں سب سے بہترین خوشبو مشک ہے، اور ان کے بدن سے پسینہ نکلے گا، وہ پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ، اور ان میں سے ہر ایک جنتی کی 2 بیویاں ہوں گی، اور اتنی خوبصورت ہوں گی، اتنی خوبصورت ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یُرَى مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ، کہ ان کے گودا، ان کے پنڈلیوں کا گودا، پنڈلی کہتے ہیں یہ ٹخنا، اور یہ جو گھٹنا اور ٹخنا کے بیچ کی جگہ پنڈلی کہتے ہیں، یہ ٹخنا ہے، ٹخنا اور یہ گھٹنا، اس کے بیچ کی جگہ کو پنڈلی کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے گا اس کی ہڈیوں میں جو روغن ہوتا ہے، کھینچ کر کے جو کھاتے ہیں، تو یہ گودا جو ہے گوشت کے باہر سے نظر آئے، اتنا خوبصورت، یہ خوبصورتی کی وجہ سے من الحسن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ عورتیں اتنی خوبصورت ہوں گی، ان کی بیویاں، کہ ان کے گوشت کے پیچھے سے ان کی
ان کے گودا نظر آئیں گے، پڈلیوں کے گوندا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ جو جنت میں جائیں گے یہ کیسے ہوں گے؟ اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے لاختلاف بینہم، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا. جنت میں جائیں گے کوئی اختلاف نہیں ہوگا. ولا تباغضا، ایک دوسرے سے کوئی نفرت اور بغض حسد کچھ بھی نہیں رہے گا. قلوبہم قلب واحد، ان تمام لوگوں کے دل ایک دل کی طرح ہیں. جو جنت میں پہلی جماعت جائیں گے ان کے چہرے وغیرہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور ان کے دل کس طرح ہوں گے؟ ان کے دل حسد، بغض، کینہ، کپٹ، اختلاف سب سے پاک کرے گا. اللہ اکبر. آپ غور کیجیے اس حدیث پر کہ اللہ تعالیٰ زبان پاک کر دے گا، ناک پاک صاف کر دے گا، ان کے شرمگاہوں کو، پیٹوں کو صاف کر دے گا، ان کی بیویوں کو خوبصورت بنا دے گا، اور یہاں تک کہ ان کے دلوں کو صاف کر دے گا. ان میں کوئی اختلاف نہیں رہے گا. ان کے پورے دل ایک دل کی طرح ہوں گے. اور کیا کریں گے یہ لوگ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یسبحون بکرۃ وعشیا، یہ لوگ صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہیں گے. یہ بخاری کی پہلی جو 4 جگہوں میں ذکر کیا وہ پہلی جگہ ہی ہے. دوسری جگہ اسی حدیث کے بعد اس میں ایک لفظ زیادہ ہے. وہ کیا ہے کہ اس جماعت کے بعد جو دوسری جماعت جائے گی وہ کیسے ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ والذین علی اسرہم کاشد کوکب اضاء، ان کے بعد جو گروہ اور جو جماعت جنت میں داخل ہوگی وہ اتنے خوبصورت ہوں گے، اتنا چمکدار ہوں گے جیسے کہ ستارے چمکتے، اتنا چہرہ ان کا چمکدار اللہ تعالیٰ کر دے گا. اور اسی میں یہ بھی ہے لا یسقمون، وہ لوگ بیمار بھی نہیں ہوں گے. پہلے روایت کی پوری خوبیاں ہیں اور ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ لوگ بیمار نہیں ہوں گے، یہ لوگ بیمار نہیں ہوں گے. اور تیسری جگہ جو یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 3250 پر 4 کے اندر، اس میں یہ ہے کہ ان کی جو بیویاں ہوگی، 2 بیویاں، وہ کون سی ہوں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زوجتان من الحور العین، بڑی آنکھ والی حوروں میں سے ان کی 2 بیویاں، ان کی بیویاں حور ہوں گی، حور جو اتنی خوبصورت ہوں گی. اور چوتھی جگہ جو اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، اس حدیث میں یہ بات ہے 3320 پر 7 کے اندر یہ روایت چوتھی جگہ پر ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا. اور اس میں یہ بات ہے کہ یہ جو گروہ جنت میں جائیں گے یہ پورے کے پورے کیسے رہیں گے؟ کہتے ہیں علی صورت ابیہم آدم، اپنے باپ آدم کی تخلیق پر، صورت پر ہوں گے. 60 ذراعا، یہ لوگ 60 ہاتھ ہوں گے. 60 ہاتھ آدم علیہ السلام تھے تو یہ لوگ بھی 60 ہاتھ کے ہوں گے. یہ جنت میں جانے والی پہلی جماعت کا نقشہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا ہے. اس حدیث کو بیان کرنے کا میرا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ دیکھیے جنت حق ہے، جنت حق ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. اور یہ جنت کے گروہ جو جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا خوبی ان کا بیان کر دیا کہ کیسے کیسے لوگ ہوں گے، کتنا عظیم لوگ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا عزت ان کو دے گا. اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بیان کر دیا. یہ تو جنت کی بات ہے، لیکن یہ جنت کیسے حاصل ہوگا وہ بھی اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے، وہ بھی اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے. یہ دنیا میں جو ہم کو زندگی ملی ہے، چاہے کم زندگی ملے یا زیادہ زندگی ملے، اسی میں اس کو حاصل کرنا ہے، اسی میں رہ کر کے اس کو حاصل کرنا ہے. الگ سے پھر دوبارہ زندگی ہم کو نہیں ملے گی. جو زندگی ہم یہاں دنیا میں رہتے ہیں، جو کچھ زندگی کسی کو 20 سال ملے، کسی کو 25 سال ملے، کسی کو 60 سال، کسی کو 100 اور اس سے بھی زیادہ ملتی ہے، اسی میں وہ مقام حاصل کرنا ہے کہ اس گروہ میں شامل ہو جائے یا جنت میں جانے والوں میں سے ہو جائے. یہ پہلی حدیث تھی اور اس میں بہت سارے پیغامات ہیں. اسی وجہ سے ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور جنت کے حاصل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی راستے بتلائے ہیں ان راستوں کو تلاش کریں، ان راستوں کو تلاش کریں، اپنی زندگی میں لائیں اور اسی پر چلتے رہیں۔ ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، یہ کچھ لمحوں کی زندگی ہے بس۔ اور ایک آیت ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس کے اندر جو پیغام ہے وہ بہت اہم ہے۔ وہ جنت حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دیا ہے، ایک مرحلہ مرحلہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ سورہ المومن، جس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں، 40 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 60 پر 7 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفی من قبل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی اللہ کی ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تم کو منی کے قطرہ سے پیدا کیا، پھر اس منی کے قطرہ کو اللہ تعالیٰ نے خون کا لوتھڑا بنا دیا، پھر وہی اللہ تعالیٰ ہے ثم یخرجکم طفلا، پھر تم کو بچہ بنا کر کے ماں کے پیٹ سے نکالا، مٹی سے اور منی سے، پھر خون کا لوتھڑا بنایا، پھر ایک بچے کی شکل دے کر کے باہر نکالا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم اپنی طاقت کی عمر تک پہنچ جاؤ، تاکہ تم اپنی طاقت کی عمر تک پہنچ جاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کسی کو یوں ہی عمر دے کر کے چھوڑتا گیا تاکہ بوڑھا ہو جاؤ، تاکہ تم بوڑھا ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ، تم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اس سے پہلے بوڑھا اور جوانی سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، بوڑھا اور جوانی سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا لِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، تاکہ تمہارا جو وقت مقررہ موت کے لیے ہے وہاں تک پہنچ جاؤ، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم عقل مند ہو جاؤ، عقل سے کام لو۔ یہ آیت ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بہت ساری باتیں ہیں، اس تفسیر کی طرف ہم جائیں گے تو پھر وقت نکل جائے گا۔ اس کا جو پیغام ہے وہ دیکھیے، سب سے ہماری اصلیت مٹی ہے، ہماری اصلیت ہمارے پوروج، ہمارے جو باپ آدم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، اور ہماری اصلیت یہی ہے، ہم اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ مٹی سے پیدا اللہ نے کیا، مر کر مٹی میں دفنا دیے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اسی سے نکالے گا اور پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے عام انسانوں کے بارے میں یہ کہا کہ تم کو منی سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے، اور ان کے بچے اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا کہ منی سے پیدا ہوا، یہ منی ماں کے پیٹ میں جاتا ہے اور پھر گوشت کا لتھڑا بنتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بولتا ہوا بچہ پیدا کر دیتا ہے، بولتا ہوا بچہ۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی، یہ اللہ کے رب ہونے کی دلیل ہے۔ دنیا کا کوئی بھی طاقتور انسان، اس کے پاس خون ہے، اس کے پاس منی ہے، لیکن اس طرح بولتا ہوا بچہ نہیں پیدا کر سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کی ربوبیت کی یہ پہچان ہے کہ جس اللہ نے تم کو پیدا کیا اس اللہ کی ہی عبادت کرنا، اس اللہ ہی کی عبادت کرنا۔ اور کیا فرمایا کہ اس طریقے سے مرحلے در مرحلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کرتا گیا، بچہ پیدا کر کے چھوڑ دیا تاکہ تم اپنے طاقت کی عمر کو پہنچ جاؤ۔ طاقت کی عمر کیا ہے؟ علماء کرام نے اس کی تفسیر میں ذکر کیا کہ 30 سال سے 40 سال تک انسان کا عقل، جسم پورا پک جاتا ہے، اس کے بعد 40 سال کے بعد اس کے بڑھاپے کی عمر میں وہ زندگی پار کرنا شروع ہوتا ہے، اور پھر اپنی زندگی جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا اتنا زندگی پار کر کے مر جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں کئی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تم میں سے کچھ لوگ جوانی سے پہلے مر جاتے ہیں، کوئی بوڑھا ہونے سے پہلے مر جاتا ہے۔ بچے ہونے کے بعد، بچے سے لے کر کے
کوئی جوان تک ہوتے ہیں، طاقت عمر تک پہنچتے ہیں اور مر جاتے ہیں، بڑھاپے کے عمر میں قدم نہیں رکھتے، کوئی بوڑھا ہو کر مرتا ہے، کوئی پہلے گزر جاتا ہے، دونوں سے پہلے گزر جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے یہ نظام چلایا ہے، اسی میں ہم کو اس آخرت اور جنت میں جانے کی تیاری کر لینا ہے، اسی میں۔ اور کوئی نہیں جانتا کہ ہماری موت کب آئے گی، ہماری موت کب آئے گی۔ اسی وجہ سے ہماری زندگی، یہاں جتنے لوگ بیٹھ چکے ہیں بچپن پار کر چکے ہیں، بچپن پار کر چکے ہیں۔ انسان کی زندگی کے جو مراحل 6 ہیں، شیخ عبید الرحمن مدنی حفظہ اللہ نے جو تلولی مرکز امام بخاری کے یہ ہے التربیہ، اسلامی تربیت کے بارے میں بہت بہترین ایک عنوان لکھا ہے، اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ انسان کے 6 مرحلے ہیں زندگی کے۔ ایک یہ ہے، ایک مرحلۃ الرضاع، دودھ پلانے کا مرحلہ، وہ مرحلہ 2 سال تک ہوتا ہے بچے کا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے کہا کہ دودھ پلانا عورت کو، ماں کو 2 سال تک ہے، جس کو مکمل دودھ پلانا ہے، تو 2 سال تک مرحلہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے الحضانہ ایک مرحلہ آتا ہے، 2 سال سے لے کر کے، شروعات سے لے کر کے 6 سال کے آخر تک یہ حضانہ مرحلہ ہے۔ اس میں بچوں کا حفاظت کیا جاتا ہے، اس میں بچوں کو حفاظت کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 7 سال کے شروع سے لے کر کے بالغ ہونے تک تمییز کا وقت ہوتا ہے، تمییز، مرحلۃ التمییز، اور یہ 15 سال تک ہو جاتا ہے۔ 15 سال میں ہر بچے بچی جوان ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے بھی جوان ہو سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی جوان ہو سکتے ہیں، لیکن 15 سال میں پکا ہو جاتے ہیں، چاہے بچی یا بچہ ہو۔ اس کے بعد اشد کا مرحلہ آتا ہے، اشد یعنی اس کے بدن، اس کی عقل سب پختہ ہو جاتے ہیں۔ یہ مرحلہ 40 سال تک چلتا ہے، اور اس کے بعد بڑھاپے کا مرحلہ آتا ہے، اس کے بعد بڑھاپے کا مرحلہ آتا ہے۔ یہ 6 مرحلے میرے بھائیوں، ہم میں سے بہت سارے لوگ جو رضاعت کا مرحلہ پار کر چکے ہیں، اور حضانت کا مرحلہ پار چکے ہیں، تمییز کا مرحلہ پار کر چکے ہیں، اور اس میں بلوغت کے بعد کا جو مرحلہ ہے، ہمارا جسم پکا ہو چکا ہے، ہمارا دماغ پکا ہو چکا ہے، پچھلے زندگی ہم جا بھی نہیں سکتے، پچھلے زندگی میں جا بھی نہیں سکتے۔ باقی کی جو زندگی ہے ہم کو اس میں کچھ کر لینا ہے، اور ہمارے جو بچے ہیں ان کو بھی کرنا ہے، ان کو بھی تیار کرنا۔ ہم اپنی تیاری اور بچوں کی بھی تیاری، دونوں باتیں ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی تیاری کریں جو ابھی دودھ پلانے کے مرحلے میں ہیں۔ اللہ اکبر، شیخ ذکر کرتے ہیں کہ ماں کے دودھ میں بھی بچے کو اثر ہوتا ہے، ان کے اخلاق کا اثر، ماں کے اخلاق کا اثر بچے پر آتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے، یہ عام بات ہے کہ اگر بچہ چھوٹا ہے اور بیمار ہو گیا تو دوا دینا ہے، تو ماں کو دوا پلایا جاتا ہے، ماں کو دوا پلایا جاتا ہے، اور جب بچہ ماں کے دودھ کو پیتا ہے تو اس دوا کا اثر اس کے بدن پر آتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ اکبر، قربان جائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نکاح کے بارے میں کیا کہا؟ نکاح کے بارے میں کیا کہا؟ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار عورت کو ترجیح دو، شادی کرنے میں دیندار عورت کو ترجیح دو، تاکہ یاد رکھیے اس میں جو راز ہے، بچے بھی دیندار نسلیں بنیں گے، بچے بھی دیندار نسلیں بنیں گے۔ آج کل جو مسئلہ ہوتا ہے، بچپن ہی سے عقیدہ، ان کے اخلاق، ان کی فکر جو بگڑتی ہے، ماں کے دودھ ہی سے شروع ہو جاتا ہے، ماں کے دودھ ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ باپ حرام کمائی لا کر کے ماں کو کھلاتا ہے، اپنے بیوی کو کھلاتا ہے، وہیں سے اس کا حرام کمائی کا اثر بدن پر آتا ہے، اور اس کے مزاج، اس کے اخلاق وہیں سے بگاڑ ہوتا ہے، وہیں سے بگاڑ ہوتا ہے۔ اور جو اسلامی طریقے ہیں تربیت کے، اس جنت کی تیاری، جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے نکلا وہیں سے اس کی تیاری موت تک کے بیچ میں ہو جانی چاہیے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی طریقہ بتلایا کہ بچہ پیدا ہوگا 7ویں دن میں اس کا عقیقہ کرنا ہے، اس کی طرف سے عقیقہ کرنا ہے، اس کے بال کو موڑنا ہے، نام رکھنا ہے، اور اس کے لیے چاندی کے وزن کے برابر، اس کے بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بچہ رحم پر ہوتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ وہیں سے اس کی تیاری جنت کی شروع ہو جاتی ہے۔
اور آج کل یہ سب نہ سمجھنے کی وجہ سے بڑا ہو جاتا ہے پھر بھی عقیقہ نہیں کیا. اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, بال بڑے بڑے رکھتے ہیں, بچپن 2 سال ہوگا تب جا کر کے بال چلے گا, وہ بھی جا کر کے مزار پر بکرے باندھ کر کے وہاں بال کنڈو کرائے گا. پھر یہ سب کیا ہے؟ وہیں سے بچے کو بگاڑا جاتا ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کے اندر ہے 1350 پر 9 نمبر کی حدیث ہے, آپ نے کہا کل مولود یولد الا علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, لیکن فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ, لیکن اس کے باپ اس کے ماں اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں, یہودی بنا دیتے ہیں, عیسائی کرسچن بنا دیتے ہیں. اللہ نے دین اسلام پر پیدا کیا ہے لیکن اس کے ماں باپ اس کو وہیں سے بگاڑ دیتے ہیں. جب یہ مرحلہ دودھ پلانے کا مرحلہ ختم ہو جاتا ہے نا, مرحلہ آتا ہے الحضانہ کا, حفاظت کا, تو یاد رکھیے اس میں بچہ نقل اتارنا شروع کرتا ہے. باپ کیسے بول رہا ہے, کیسے چل رہا ہے, کہاں بیٹھ رہا ہے, کیا سوچ رہا ہے, یہ سب بچے نقل اتارنا شروع کرتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ اکبر, آپ سوچئے ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے, ابراہیم النخعی تابعی, وہ کیا کہتے ہیں کہ کانوا یستحبون اول ما یفصحوا ان یعلموا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 7 مرات فکان ذلک اول ما یتکلم به. کہتے ہیں ہمارے اسلاف صحابہ کرام سب سے پہلی جو چیز بچے کو سکھانا چاہتے تھے وہ لا الہ الا اللہ ہے. سب سے پہلی چیز جو بچے کو سکھانا چاہتے تھے وہ لا الہ الا اللہ ہے. جیسے بچہ بولنا شروع کرے گا 7 بار اس کو لا الہ الا اللہ بولتے تھے, 7 بار اس کو لا الہ الا اللہ بولتے تھے, تاکہ سب سے پہلے جو زبان سے وہ نکالے وہ لا الہ الا اللہ نکالے. یہ صحابہ کرام کی تربیت تھی, سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھاتے تھے. آج کل بچے جو ہے 2 سال کا ہے اور اس کو 100 گانے یاد ہیں اور لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, یہ سب بڑا ہو کر کے بھی کہتا ہے کہ زبان نہیں پلٹ رہی. ہم لوگ جانتے ہیں کوئی دعا سکھاتے ہیں تو کہتے ہیں زبان نہیں پلٹ رہی ہے, نماز کی دعائیں سکھائیے تو زبان نہیں پلٹے گی, اور گالی بولنے دیجیے تو زبان بہت پلٹے گی, گانے بولنے کے لیے بولیے تو زبان پلٹ جائے گا. کیوں ہوا یہ سب؟ بچپن میں تربیت صحیح نہ دینے کا نتیجہ ہے. بچپن میں تربیت صحیح نہ دینے کا یہ سب نتیجہ ہے کہ بڑے ہو کر کے بھی زبان نہیں پلٹ رہی ہے. اور سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 60 پر 1 میں دیکھیے حضرت عبداللہ جندب بن عبداللہ کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے ہیں کہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فتیان, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم لوگ جوان تھے. کیسے جوان تھے؟ حزاورہ, ابھی بالغ ہونے کے قریب تھے. ہم لوگ کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فَنَتَعَلَّمُ الْإِيمَانَ قَبْلَ أَن نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ, سب سے پہلے ہم لوگ ایمان سیکھتے تھے قرآن سیکھنے سے پہلے ہم لوگ ایمان سیکھتے تھے. ثُمَّ نَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ ایمان, کہتے تھے ہم ایمان سیکھ لیتے تھے پھر قرآن سیکھتے تھے اور ہمارا ایمان اور بڑھ جاتا تھا. تو ایمان سیکھتے تھے اور صحابہ کرام سکھاتے بھی تھے. اسی وجہ سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹے تھے ان کے باپ بھاگ گئے, مالک ان کے ابو بھاگ گئے, ان کی امی نے اسلام قبول کیا, ام سلیم نے اسلام قبول کیا, ان کے ابو بھاگ گئے, پھر آئے تو ام سلیم اپنے بچے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹے ہیں وہ کیا کر رہی ہے؟ تلقنو و تشیرو, راوی کہتے ہیں اپنے بچے کو تلقین کر رہی ہے اور اشارہ کر رہی ہے کہ بولو قل لا الہ الا اللہ, قل اشہد ان محمد رسول اللہ, تم کہو لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے, تم گواہی دو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں, گواہی دو. چھوٹا
چھوٹا بچہ ان کو یہ سکھا رہی ہیں. ان کے باپ آئے اور کہا کہ میرے بچے کو بگاڑ رہی ہو, بے دین بنا رہی ہو. تو ام سلیم نے کہا میں اپنے بچے کو بگاڑ نہیں رہی ہوں, اس کو سدھار رہی ہوں. بچے کو بگاڑ نہیں رہی ہوں, اس کو سدھار رہی ہوں. لہذا میرے بھائیوں, اس کی تیاری بچپن ہی سے ہونی چاہیے, بچپن ہی سے ہونی چاہیے اس کی تیاری. تب جا کر کے وہ مقام جو جنت میں اعلیٰ درجہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, اللہ تعالیٰ زبان کو پاک کرے گا, ناک کو پاک کرے گا, اور یہ شرمگاہ تک پاک کر دے گا, دلوں تک صاف ستھرا کر دے گا. وہاں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے صبح شام, وہ قابل اسی دنیا میں بننا, اسی دنیا میں قابل بننا. اور اس طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ اکبر, دیکھیے صحابہ اور تابعین اس عمر کو کیسے گزارتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حفظت القرآن وانا ابن 7 سنین, کہتے ہیں میں 7 سال کا بچہ تھا اور قرآن مجید حفظ کر لیا, 7 سال. اور کہتے ہیں وحفظت المؤطا, میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب مؤطا, جو حدیث کی کتاب ہے, اس کو میں نے حفظ کر لیا. میری عمر 10 سال کی تھی, میری عمر 10 سال کی تھی. اس طرح بہت سارے علماء کرام ہیں جنہوں نے 7 سال, 10 سال, 15 سال کی عمر میں بڑی بڑی کتابوں کو حفظ کیا, بڑی بڑی کتابوں کو حفظ کیا. یہ جو زمانہ ہے بچوں کو, یہ جو بچپن کا زمانہ ہے, 7 سال سے پہلے ہی بندہ سکھائے, اس کو دماغ کو تربیت دے, اس کو دماغ کو تربیت دے, اپنا محبت ظاہر کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سننے ابن ماجہ کی حدیث نمبر 144 کے اندر یہ بات ہے. یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ تمام صحابہ کرام کو دعوت تھی, ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے. جانے لگے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں کھیل رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے آگے بڑھ گئے اور اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا. تو بچہ بھاگنا شروع ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یضاحکہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہنسانا شروع کیا, ہنسانے لگے یہاں تک کہ پکڑ لیے. پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, یہاں ٹھڈی اس کو کہتے ہیں نا, ٹھڈی پر ایک ہاتھ رکھا اور ایک ہاتھ گدی پر رکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما اور کہا کہ الحسین منی وانا من حسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور پھر کہا احب اللہ من احب حسین, اللہ رب العالمین اس سے محبت کرے گا جو حسین سے محبت کرے گا. اس حدیث میں جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو جس زمانے میں محبت انتہائی اس کو ضرورت پڑتی ہے, اس کو محبت کیا جائے تاکہ کوئی بات بولیں گے تو قبول کر سکتا ہے. بچپن ہی سے محبت سے دور کر دیں گے, اس کو گالی گلوچ سکھائیں گے, بعد میں یاد رکھیے بات نہیں لے گا, قبول نہیں کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ سنن ابی داؤد کے اندر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابن 7 سنین, جب بچہ تمہارا 7 سال کا ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم کرو, وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهِمْ, اور ان کو مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں. اور پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي مَضَاجِعِهِمْ, اور ان کے سونے کے بستروں کو الگ کر دو, جس بستر میں وہ لوگ سو رہے ہیں بچے 10 سال کی عمر میں الگ الگ کر دینا, 10 سال کی عمر میں الگ الگ کر دینا. یہ اسلامی تعلیم ہے. آج جو ہے اکثر بچوں کو نہ نماز کے لیے تلقین کیا جاتا ہے اور نہ ہی اس کو تربیت دیتے ہیں اور نہ ہی ان کے بستروں کو الگ کر دیا جاتا ہے. اسی وجہ سے ایسے خطرناک جرائم سامنے آتے ہیں. کچھ ہوش آیا اور گناہ پر گناہ اللہ اور اس کے رسول کو گالی دے رہا ہے تو نماز کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہ اپنانے کی وجہ سے. ابراہیم النخعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین ہمارے اسلاف وہ لوگ اپنے بچے کو تعلیم دیتے تھے نماز کی. کب؟
کب؟ اذا اصغرو، سا کے ساتھ، جب ان کے دودھ کے دانت جھڑ جاتے تھے اسی وقت سے نماز کی تعلیم دیتے، اسی وقت سے نماز کی تعلیم دیتے تھے. دودھ کے دانت جھڑ گئے، نماز کی تعلیم شروع کر دیا. اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے حافظوا اولادکم فی الصلاۃ، تم لوگ اپنے بچوں کی نماز کے بارے میں حفاظت کرو. اس کی تفسیر میں یہ وضاحت لکھا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کا وقت تک بتاؤ تاکہ اس کی نماز کی حفاظت کریں. یہاں تک کہ عقیدہ و اخلاق وغیرہ سب کچھ بتانا ہے، حرام اور حلال کی تمیز اسی عمر میں دے دینا ہے، اسی عمر میں دے دینا ہے. جوان ہونے سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا بچہ آیا، ان کے بدن پر ریشم کا کپڑا تھا. قریب آیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا کو پھاڑ دیا اور کہا کہ جاؤ تم اپنے امی سے کہنا کہ دوسرا کپڑا مجھ کو پہنائے. یہ عورتوں کا لباس ہے، یہ عورتوں کا لباس ہے. صحابہ کرام اس طریقے سے بچوں کو تیار کرتے تھے جنت کے لیے، اس طریقے سے جنت کے لیے تیار کرتے تھے. بہت ساری باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح صحیح سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہماری جو کچھ بھی زندگی بچی ہوئی ہے جنت کی تیاری کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ان خوش نصیب گروہ جماعت جو جنت میں پہلے پہل جائیں گی، اللہ انہیں بھی ہمیں انہی میں سے ہم کو شمار فرما لے. اللہ تعالیٰ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھنے، سمجھنے، قبول کرنے، اسی پر چلنے کی توفیق دے. ہماری آنے والی نسلیں اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو دین اسلام سیکھنے اور اسی پر چل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق دے. ہر قسم کے شرک، بدعات، فتنہ، فساد، رسم و رواج سے، دھوکہ بازی سے، حرام کمائی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہماری اولاد کو بھی بچا کر رکھے. آمین.